اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمار الحق سجادہ نشین آستانہ علیہ پنوڑی شریف آپ کی خدمت میں پروگرام رمضان القرآن کے حوالے سے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، بے شک یہ مہینہ ہزار رحمتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس میں عبادت کرنے والے جو افراد ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی کے اندر یہ مہینہ میسر آ جاتا ہے۔ اس میں عزیزان گرامی یہ مختلف جو رمضان ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل لفظ ہے، رمضان یا صیام۔ ہم اس پہ مختلف اینگل سے بات کر سکتے ہیں، اور ہر اینگل، جس اینگل سے بھی بات کریں گے، ایک نیا دروازہ، ایک نیا علم کا دروازہ، ایک نیا سمندر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ بہت بہت ہوتا ہے۔ آج میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پابندیوں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ حدود کی پابندیاں ہیں جو انسان کو اپنے اوپر عائد کرنی ہیں، اور ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کرنے کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ کیسے لگیں گی۔ سوال تو یہ ہے کہ پابندی عائد کرنی ہے، پابندی عائد کرنے کے پروسیس کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پابندی لگے گی کیسے۔ سوال یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ پابندی لگے گی کیسے۔ ایک پابندی تو آپ کے اوپر گورنمنٹ لگا سکتی ہے، اور گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر شخص کے اوپر ایک پولیس والا بٹھائے جو اس کی نگرانی کرے اور اس کی نگرانی واچ آؤٹ کرے اور چند پابندیاں اس کے اوپر لگا دے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ فرض کر لیں کہ یہ پاسبل بھی ہو گیا ہے، تو کوئی انسان اگر جو مجرم ہے وہ پولیس والے کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یا پولیس والا اگر اس کے اوپر واچ آؤٹ کرتا ہے، اس کے اوپر نگرانی کرتا ہے، تو وہ تو صرف ظاہر پر جو ہے وہ نگرانی کرے گا، جو بظاہر عمل سرزد ہوگا وہ اس پر جو ہے وہ نظر رکھے گا، لیکن جو انسان کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جو سازشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اس پر کسی کی نگاہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پابندی ہے مومن کے اوپر، یہ جو پابندیاں ہیں یہ باعث سے نہیں لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پابندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو روکو، اپنے اوپر پابندیاں لگاؤ، لیکن یہ پابندی خارج سے نہیں لگانے کا کہا، کہ کوئی باہر سے قوت نہیں آئے گی جو لگائے گی۔ یہ پابندی مومن اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی ٹرم ہے ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتی ہے، تصوف کے اندر آپ لفظ ایک استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ اپنے جذبات کو مار دینا، یا نفس کشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو جب کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ریاضتیں کرتے ہیں وہ کوشش اس چیز کی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ نفس جو خواہشات پیدا کرتا ہے اس کو ہی مار دیا جائے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے فقیر ان چیزوں کی ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوگا، لیکن میں یہاں پہ ایک اور نقطہ نظر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے، بلکہ مطالعہ اور تاریخ کا مطالعہ، قرآن کے اوپر بھی جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسانی خواہشات کو مارا نہیں جا سکتا، نفس کو کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے حوالے سے بڑے بزرگان دین یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نفس کے اوپر بھروسہ نہ کریں، نفس کو جو ہے آپ اس کو مار دیں، اس کی خواہشات کو مار دیں، اور جب وہ فرشتہ بن جائے تب بھی آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو پھر بھی مرتے دم تک کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خواہشات کو مار دینے کا نام نہیں ہے، وہ نفس کشی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے صیام، اور صیام کے معنی ہوتے ہیں کہ سرکش گھوڑے کو لگام دے کے روک لینا، کسی چیز سے رک جانا، باز آ جانا، اپنے اوپر چند پابندیاں عائد کر لینا۔ اور جس قوم نے پوری دنیا کے باطل کے ساتھ ٹکرانا ہو
اور جس قوم نے، جس امت نے پوری دنیا کے اندر حق کو غالب کرنا ہو عزیزان گرامی، اس کے اوپر تو بہت ساری پابندیاں اس نے خود سے عائد کرنا ہوتی ہیں. اس کی ساری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہوتی ہے. اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ کسی گروہ کی بات نہیں ہے. آپ نے یہ جو آپ نے اوپر پابندیاں لگانی ہیں یہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے. جیسے آپ آرمی کے اندر دیکھتے ہیں کہ آرمی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جی بڑی اپنی مرضی سے گولیاں شولیاں میدان کے اندر چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فائٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جو کامیابیاں ہمیں آرمی کی نظر آتی ہیں جب وہ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ میدان جنگ کے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کرتے، ایک ڈسپلن کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسا انہیں سکھایا گیا ہوتا ہے. اور وہ اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک اسی طرح جس قوم نے پوری دنیا کے اندر امامت حاصل کرنی ہو، جس قوم نے پوری دنیا کے اندر حق کو غالب کرنا ہو، اس کے ایک ایک فرد کو اپنے اوپر پابندی عائد کرنی پڑتی ہے. قرآن نے کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی خاص گروہ ہے جو دنیا کے اوپر غالب آئے گا، جو ہے وہ حق کو غالب کرے گا. نہیں، قرآن نے کہا کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد مجاہد ہے، وہ ایک ایک فرد کو مجاہد بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اوپر پابندیاں لازم کرو. اور ان پابندیوں سے کیا ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاؤں گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جب قتال ہو رہا ہو تو وہ اس میں شامل ہو، اور جب امن ہو تو وہ اس کی تیاری میں مشغول ہو. اب عزیزان گرامی دیکھیے کہ جو امن ہے جس میں تیاری کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر چند پابندیاں عائد کرے، اپنے اوپر ایک ڈسپلنڈ لائف کرے. کیوں؟ کہ اس نے باقی مہینے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہوتی ہے. اور وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ ٹریننگز کرتا ہے، جب وہ اپنے اوپر پابندیاں لگانے کا عادی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ عام دنوں کے اندر کوئی حرام چیز نہیں کھاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا پابندی یہ بھی لگا دی کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، مقررہ وقت کے اندر اسے نہیں کھاتے. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے حلال رزق آتا ہے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ حلال رزق کو بھی نہیں کھاتے، آپ اپنے اوپر پابندی پیدا کر لیتے ہیں، اس کا کنٹرول آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اور جب آپ عملی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے حرام آ جائے، باطل آ جائے تو پھر آپ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. یہ انسان جو اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتا ہے عزیزان گرامی، اس کے بہت زبردست اثرات جو اس کی جسمانی اور اس کی روحانی زندگی پر پیدا ہوتے ہیں. میں یہاں سے ضمناً ایک ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر انوین، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی. وہ کہتے ہیں جنسیات کے حوالے سے، جنسی جذبوں کے اوپر جو اپنے پابندیاں لگا لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوم، اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھنا ہو کہ قوم کس قسم کے حالات سے گزری ہے، اس کے اوپر عروج تھا یا زوال تھا، آپ یہ دیکھ لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کس قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی تھی. جس قسم کی پابندیاں اپنے اوپر وہ عائد کرتی ہیں اسی سطح کی وہ زندگی جیتی تھی. مثال کے طور پر جن قوموں نے شادی سے قبل اور شادی کے بعد اپنے جنسی جذبات کو کنٹرول کر کے رکھا، اپنے جنسی جذبات کو آزادانہ نہیں چھوڑا، وہ ماضی کے اندر اعلیٰ سطح کی زندگی جیتی تھی. اور جن لوگوں نے اپنے جنسی جذبات کو آزادانہ چھوڑ رکھا تھا، جب چاہتے تھے ان کی تسکین کر لیتے تھے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے وہ قومیں پست سطح کی زندگی جیتی تھیں. بالکل ٹھیک اسی طرح اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ کچھ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، تمہیں کچھ چیزوں سے روک دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم پہ پابندیاں عائد کی ہیں، ہم نے جب بھی ماضی میں کوئی انقلابی پروگرام، کوئی انقلاب لے کے آنا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہم نے حق کو غالب کرنا ہوتا ہے، تو جو حق غالب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم اس قسم کی پابندیاں ان پر بھی عائد کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے. یہ تم پر پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ جو تم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑا ہے.
یہ نئی بات نہیں ہے. جب ہم نے ماضی میں بھی کسی قوم پہ جو ہے اس سے کوئی کام لینا ہوا تو اسے ہم نے کچھ ٹریننگز دی ہیں, اور یہی ٹریننگز تمہارے لیے بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. یہی عبادت کا سلسلہ آگے تم تک منتقل کیا ہے. اب یہ جو ساری آپ کے اوپر پابندیاں ہیں, آپ کے اوپر قواعد و ضوابط اور ڈسپلنڈ لائف آپ کو دی جا رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے, اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں شرارت کرتا ہے اور اگر آپ اسے غصے کے ساتھ مار دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ تو جائے گا لیکن وہ اپنے دل کے اندر آپ کے لیے نفرت رکھے گا. اسے ایسا لگے گا کہ میں اچھا بھلا کھیل رہا تھا اور انہوں نے مجھے آ کے زبردستی بٹھا دیے. وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں, بیٹھے گا ضرور لیکن مطمئن نہیں ہوگا. اگر یہی کام آپ اس کو بٹھائیں اور اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا, اس کا اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کا, اگر لیٹس سپوز وہ پنکھے میں ہاتھ دے رہا ہے یا وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے, کسی کو چوٹ آ سکتی ہے, اگر آپ اس کو اس کا لاجیکلی سمجھا دیں گے تو وہ پھر مطمئن ہو کے بیٹھے گا, بلکہ اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی کہ کہ آپ نے اس کو صحیح بات سمجھائی ہے, تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر گورنمنٹ کی پابندیاں لگا دیتی ہے, لیکن اگر اس کی غرض و غیت کا آپ کو علم نہ ہو, آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا, تو کبھی بھی جو پبلک ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکولوجیکل ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ پابندیاں ہم نے تم پہ کیوں لگائی ہیں, اور اس کی ایک ہی وجہ بتائی ہے. کہا یہ پابندیاں, یہ جو قواعد و ضوابط, یہ ڈسپلنڈ لائف جو ہم تمہیں دینے کے لیے جا رہے ہیں, یہ کوئی بھوک اور پیاس اللہ کو مقصود نہیں ہے. بھوک اور پیاس ذات بالمقصود نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں کہ تم بھوکے رہتے ہو. کہا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ کہ لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے. عزیزان گرامی تقوی کیا چیز ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا چیز ہے. تقوی کہتے ہیں, اگر میں اسے عام زبان میں کھول کے بیان کر دوں, عام فہم لیول پہ لے آؤں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں اور تم سے پہلی امتوں پر اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تم میں خدا کے حکموں کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب اس سے آگے ایک عزیزان گرامی بڑا زبردست ٹاپک چلے گا اور جو بات سمجھنے کی ہے, یہ اس کے لیے یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے, اور آگے مقصد آ گیا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم اللہ کے حکموں کو مان سکو. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص روزے سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اب جب عصر کا ٹائم گزر جائے, جب یا تھوڑا سی گرمی ہو, گرمیوں کے روزے سے بڑے سخت ہوتے ہیں, آپ اس بندے سے کوئی فالتو بات کریں گے تو وہ فٹافٹ تپ جائے گا اور بلکہ بولے گا آپ کو کہ میں نہ پوٹھی سیدھی نہ کر پائی, میں روزہ رکھیا ہے, اے نہ میں کوئی نواں کام کھول چھوڑا. یعنی کہ وہ روزے کی روح سے جو ہے وہ آشنا نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتا کہ بیسیکلی میری ٹریننگ کی تربیت کس چیز کی ہو رہی ہے, میرے اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے, میری معاشرت کی تربیت ہو رہی ہے, میرے ایمان کو میں نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ تو آپ کو ایک ایسا رویہ شو کر رہا ہے جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں مجبور ہوں, میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کرو گے تو ہو سکتا ہے میری آپ کی ہتا پتی ہو جائے, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب عزیزان گرامی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو غرض و غیت بھی بتا دی تاکہ آپ متقی بن جائیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو بخار ہے, تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی کہ یہ جو میں نے آپ کو میڈیسن دی ہے یہ آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد کھانی ہے. یہ جو وہ میڈیسن دے رہا ہے اسے آپ عربی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے, مطلب قوانین ہے, اللہ کا حکم ہے کہ جن پر آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد عمل کرنا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ 4 گھنٹے کے بعد یہ دوا کھا لیں گے تو رات کو عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے, آپ کا ٹیمپریچر کم ہو چکا ہوگا. یعنی کہ دوا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے, یہ جو آپ کو بیماری ہے, اس میں کمی واقع ہو جائے گی. اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی کمی واقع نہیں ہو رہی, آپ کی بیماری بلکہ بڑھ رہی ہے, تو آپ نے اپنی دوا کو جاری نہیں رکھنا بلکہ میرے پاس واپس آنا ہے. میں دیکھوں گا کہ بیماری تشخیص کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ کو بیماری جو آپ دوائی لے رہے ہیں وہ قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں لے رہے ہیں. اگر تو غلطی ہے تو ہم اس کو چینج کریں گے, اور پھر اگر وہ صحیح نتائج پیدا کر رہی ہے تو پھر آپ اس دوائی کو کنٹینیو رکھیں گے. اب آپ دیکھیے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون, اگر تمہیں روزہ رکھنے کے بعد
اگر تمہیں بھوک اور پیاس لگنے کے بعد بھی تمہارے اندر ایمان پیدا نہیں ہو رہا، تمہارے اندر اخلاقیات پیدا نہیں ہو رہی، تمہارے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تمہارے اندر دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تمہارے اندر غربا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کرنے کا معاملہ نہیں پیش ہو رہا، تو خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو تمہاری بھوک اور پیاس سے تو مجھے کوئی غرض ہی نہیں، مجھے تمہاری بھوک اور پیاس سے کیا لگے۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کی ذات نے جو آپ کے اوپر عائد کی ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کے ایک پروڈکٹیو شخص بن جائیں۔ عزیزان اکرامی، جتنی بھی عبادات دنیا میں آتی ہیں، آپ دیکھیے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز اس لیے فرض نہیں کی کہ آپ میرے سامنے جھکتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، آپ میرے سامنے نمازیں پڑھیں گے تو نہ میری جو بادشاہت ہے اس میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے، اور آپ کی عبادات اور جتنے بھی ہیں سجدے ہیں وہ میری بادشاہت کے اندر ایک ذرا برابر اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم نیکی سے لوگوں کو روک سکتے ہو اور برائی نیکی کی دعوت دے سکتے ہو اور خود کو برائی سے روک سکتے ہو۔ یہ نماز کا ایک انہوں نے ٹیسٹ بتایا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس لیے بتائے جاتے ہیں، لعلکم تتقون جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص خود ہی اپنے تئیں مطمئن نہ ہوتا رہے کہ جی میں نے جو عبادات کی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی جا رہی ہیں، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی نتیجہ بھی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی، تو وہ انسان مطمئن ہوتا ہے، وہ نتائج دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے میڈیسن کھائی ہے تو میری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے ہاں یہ علاج ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹینیو رکھتا ہے۔ اگر وہ علاج دوائی کھا رہا ہے اور علاج نہیں ہو رہا صحیح، تو پھر وہ دوائی کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ تشخیص میں غلطی ہے یا دوائی میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے ڈیولپ کیا ہے تاکہ تمہارے معاشرے میں سے غربت ختم ہو جائے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں خدا کے حکموں کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، کیونکہ تم نے پوری دنیا کے اندر حق کو غالب کرنا ہے۔ جس قوم نے پوری دنیا کے اندر حق کی ذمہ داری لینی ہو عزیزان گرامی، اس کو تو بہت ڈسپلنڈ لائف گزارنی پڑتی ہے۔ تو اب یہ جو سارا پروسیس ہے اس کا عزیزان گرامی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزے دیے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس جو ہم وقتی طور پہ کاٹتے ہیں، بظاہر ہم جسے روزہ کہتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ اب میں یہاں سے ایک بات کروں گا، میرے استاد محترم ہیں وہ بڑی ایک خوبصورت بات کرتے ہیں یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار، جب تم تسبیح کر رہے ہوتے ہو نا استغفر اللہ کی، تو ہم ہر دانے پہ کہتے ہیں، ہر دانے پہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تم سے پوچھتا ہے کہ عمار تم کس بات کی استغفر اللہ کر رہے ہو، تم کس گناہ کی میرے سے معافی مانگ رہے ہو؟ تو جب کہ انسان جو بھی جرائم کرتا ہے اس کے لیے اس کے پاس جواز اور دلیل ہوتی ہے۔ کوئی انسان سے پوچھا جائے کہ تم نے غیبت کیوں کی ہے، وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ وہ کوئی بھی گناہ کرے گا بتائے گا یہ کام میں نے اس لیے غلط کیا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے اس لیے یہ کام ایسا کیا ہے۔ ہر گناہ، ہر جرم کے معاملے میں وہ کوئی نہ کوئی دلیل پیش کر دے گا۔ اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں کس گناہ کی معافی دوں؟ تم تو کسی گناہ پہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے کے لیے تیار ہی نہیں، تم تو ہر جرم کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو مجرم تسلیم نہیں کرتا، وہ بے شک گناہ کرتا رہے، وہ بے شک جرائم کے اندر رہے، لیکن اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ عزیزان گرامی، جب رمضان ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنے جرائم کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو پابندیاں میں نے اپنے اوپر لگانے لگا ہوں اس سے میں نے پیدا کیا کرنا ہے، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد بالکل ٹھیک اسی طرح گناہوں کو کیری کرتے چلے جا رہے ہیں، یا آپ رمضان کے اندر نماز پڑھتے ہیں، چلیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، عبادات کا جو لیول ہے اس کو انکریز کر لیتے ہیں، اور جب ماہ رمضان جب گزر جاتا ہے آپ کی زندگی بالکل اس پہلی زندگی کی طرف پلٹ پڑتی ہے، تو عزیزان گرامی پھر کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر مجھے تمہاری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی نمازیں اور روزے ان کے منہوں پر دے ماریں گے روزے قیامت میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو اور خدا کے حکموں کی پیروی کر سکو۔ اس لیے عزیزان گرامی سب سے پہلی جو چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے رمضان کے حوالے سے،
کہ میں نے جو میری اپنے تجربے کی بات ہے، کیونکہ میں کتابی تو ہوں تھوڑا سا، لیکن میں نے بہت کچھ جو ہے نا وہ خود غور و فکر کر کے یا صحبت سے سیکھا ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ بات سیکھی ہے کہ عزیزان گرامی، جب کبھی آپ کو تنہائی کا وقت ملے، جب آپ تنہا بیٹھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تھا تو آپ غار حرا میں جا کے بہت دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ صوفیاء بھی آج بھی جو ہمارے صوفیاء ہیں وہ تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ذات کو سوچا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ میرے اندر کیا خامی ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ میرے ذات کے اندر کیا کیا ایسے مسائل ہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میری زبان، ہاتھ اور میری مال اور جان سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک نشاندہی نہیں ہوتی آپ کس چیز کا علاج کریں گے؟ جب کہ آپ کو بیماری کا علم ہی نہیں، آپ کس چیز کی دوائی لیں گے؟ تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو محاسبہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ماہ صیام کے صدقے آپ نے رات کو یا جب بھی آپ کو وقت ملے آپ تنہائی میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی دلیل کی بنیاد پر جو کام غلط کرتے ہیں اس کو مانیں کہ یہ غلط ہے، بے شک میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس نے ایسا کیا میں اس لیے کر رہا ہوں، لیکن مانیں کہ یہ غلط ہے، اور پھر گناہوں کی لسٹ بنا کر آپ یہ کریں کہ سوچیں کہ میں ان گناہوں سے نکلوں گا کیسے، اس کے لیے ترکیب بنائیں۔ پھر آپ دیکھیں اس ترکیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر عمل کرنے کے بعد اگر نتائج نہیں نکل رہے ہیں تو پھر آپ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ان رستوں پر چل رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ان لوگوں کا رستہ دکھا میرے مالک جو تیرے بتائے ہوئے رستے پر چل کے کامیاب ہوئے۔ تو جو ان رستوں پر چلتے ہیں آپ کو ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا پڑے گا، پھر انہیں بتائیں کہ میرے یہ مسئلے تھے، میں نے ان کا یہ حل سوچا لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، اور پھر وہ آپ کو اپنا ہاتھ آپ کا پکڑ کر ان جو دشوار گھاٹیاں ہیں ان سے وہ آپ کو رستہ پار کروا دیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتے، اگر آپ رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ فون اٹھا لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس جب وقت ہوتا ہے آپ اپنی فیس بک کی دنیا سے، آپ سوشل میڈیا کی دنیا سے نہیں نکلتے ہیں، تو عزیزان گرامی آپ کب اپنی ذات کو وقت دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے۔ پیغمبر کی دعوت کا جو سب سے پہلا آغاز ہے وہ اس کا اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، وہ جب بھی کسی نیکی کا حکم دیتا ہے تو پہلے اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، پھر وہ کسی کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح عزیزان گرامی، یہ جو ہم فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، عزیزان گرامی سب سے پہلے اپنی ذات سے ان چیزوں کا آغاز کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے لیے وقت نکالیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں ضرورت کے مطابق گزاریے، باقی تنہائی میں اپنے آپ کو وقت دیجیے، کیونکہ عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ اس دنیا کا جو سفر ہے یہ بڑا مختصر سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اہل جہنم دوزخ کے سامنے آئیں گے تو وہ دوزخ دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے مالک، ہم نے اتنے چھوٹے سے نفع کے لیے اتنی بڑی دوزخ خرید لی، یعنی کہ یہ دنیا کا جو بظاہر نفع جس کے لیے ہم اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، ہم اللہ کے حکموں کو ترک کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کل روز قیامت کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ روز قیامت کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ میرے مالک چھوٹے سے نفع کے لیے ہم نے اتنی بڑی دوزخ خرید لی۔ اور جب اہل جنت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ میرے اللہ، میں نے چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنا بڑا آپ نے مجھے انعام عطا کر دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جہان کے متعلق کہ جس کا سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ کہتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھائے اور چلا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، فاصلہ دیکھیں، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے اور چلا جائے، اور دانے کتنے زمین اور آسمان کے درمیان بھرے ہوئے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھا، بھی چند دن پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ کہتے ہیں عمار تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک مرتبہ امریکہ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ شاپنگ مال میں نہیں کھڑا، لیکن کوئی شخص چوری بھی نہیں کرتا۔ لوگ بڑے مزے سے اپنی جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کاؤنٹر پہ آتے ہیں، پیسے پے کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے، یعنی کہ سمجھے 1% بھی ریشو چوری کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ چوری نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پہ لگے سیکیورٹی کیمراز ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ہر حرکت جو ہے وہ سیکیورٹی کیمرے نوٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، چوری کریں گے، تو وہ ہمیں پکڑیں گے، جوتے بھی لگائیں گے اور جیل کے اندر بھی پھینک دیں گے، جو ہمیں قید کر دے گا، جس کے بعد ہماری زندگی ایزیلی نہیں گزرے گی۔ تو کہا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جو اپنے اوپر ماہ رمضان کی پابندیاں عائد کر لیتے ہیں اس لیے کہ لعلکم تتقون، ان کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑی ذلت والا دن ہوگا، وہ بڑا رسوائی والا دن ہوگا، اور اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی شخص آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اسی طرح میں چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو اس سے گفتگو کو اہتمام کریں گے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں بازار میں کام کرتا ہوں، جاب ہے میری وہاں پہ، لیکن وہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے بازار میں خواتین کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو میں بد نظری بہت کرتا ہوں، مجھ سے نہیں بچا جاتا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکوں۔ تو وہ بزرگ تو پہلے بڑے حیران ہوئے کہ کیسا نوجوان ہے جو میرے پاس کیا سوال لے کر آیا ہے۔ لوگ آج جاتے ہیں دنیا مانگنے کے لیے، کوئی آخرت کی بہتری کے لیے سوال لے کے پیروں فقیروں کے پاس نہیں جاتا، لیکن سوال بڑا کمال تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ دودھ کا پیالہ منگوایا اور انہیں اس بچے سے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، اور بازار کے دوسری جانب ایک مفتی صاحب ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، انہیں یہ پیالہ دے کر آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایک بندہ لگاؤں گا جو خوب ہٹا کٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، اور یہ جو دودھ کا بھرا پیالہ ہے یہ تم نے بازار سے پرلی طرف لے کے جانا ہے، اگر ایک بھی قطرہ دودھ کا نیچے گرا تو یہ بھرے بازار میں تمہیں اتنے جوتے لگائے گا اور تمہاری بےزتی بھی کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ لے کر پیالہ، دودھ کا پیالہ پکڑتا ہے، عزیزان گرامی بازار سے گزرتا جس مقام پر پہنچنا تھا وہاں پہنچتا ہے، پیالہ دے کے بڑی خوشی بزرگوں کے پاس واپس آتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں سنائیں جی کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور کہ کوئی ایک بھی جو ہے وہ جو قطرہ ہے دودھ کا وہ زمین کے اوپر نہیں گرا۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں گرا، تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا؟ تو کہنے لگا نہیں حضور، جو یہ آپ نے مسٹنڈا میرے ساتھ لگایا ہوا تھا، مجھے تو اس کا ڈر تھا کہ یہ مجھے مارے گا، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو مجھے بھرے بازار میں میری بےزتی کرے گا، جوتے بھی لگائے گا۔ تو بڑی خوبصورت بات ان پیروں نے کی، ان بزرگوں نے کی، کہا کہ دیکھو بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو ہے، ان کے دل ہیں وہ پیالے کی مانند ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو دودھ ہے وہ ایمان کی مانند ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت ان کی نگاہ اپنے ایمان کی طرف رہتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا بھی گناہ کیا، بد نظری کی، کوئی اللہ کے حکموں کو ترک کیا تو کل روز قیامت ہمیں بڑے محشر کے اندر پوری دنیا کے سامنے رسوا بھی کیا جائے گا، اور وہ ذلت اور رسوائی بہت بری رسوائی ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اپنی اسیسمنٹ کریں، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے کیا گناہ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں اور یہ طے کریں کہ ہم نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں، اس کے لیے ترکیب بنائیں کہ ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ نہیں گناہ چھوٹ پا رہے تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کسی مینٹور سے ملیں، کسی بزرگ اور اچھے دوستوں سے ملیں جو آپ کو اس میں سے نکلنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں۔ اس کے رمضان کے 3 اشرے ہوتے ہیں، ایک پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ کی آزادی کا۔ تو اللہ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا اشرا وہ رحمت کا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ ہر انسان کے لیے رحمت ہے، وہ بلا تفریق جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہیں مانتا وہ اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ جو سیب
مسلمان کھاتا ہے اس کو بھی اتنی طاقت دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا اللہ کو وہ اس کو بھی اتنی طاقت دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ اس نے اپنے اوپر پوری انسانیت کے لیے لازم کر رکھی ہے۔ تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ تم بھی بالکل ٹھیک اسی طرح انسانیت کے لیے رحمت بن جاؤ جس طرح خدا بنا ہے۔ پھر جب تم رحمت بن جاؤ گے تو پھر دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ تمہاری مغفرت کر دے، کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیکاری کسی سے بھیک مانگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ اپنی شکل بھی رونے والی بناتا ہے، تب جا کے اسے 10 روپے یا 20 روپے ملتے ہیں۔ تب تم بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، عاجزی پیش کرو، تکبر کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جانا، عاجزی پیش کرو، کمزوری پیش کرو، اللہ کو دکھاؤ کہ میں بڑا کمزور ہوں میرے مالک، مجھے معاف فرما۔ تب تیسرے عشرے میں جا کر اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔